وہ مجھ سے کورٹ میرج کے لیے راضی ہو گیا۔ میں بھی بڑی خوش تھی، کیونکہ نہ ہی میرے گھر والے راضی ہو رہے تھے اور نہ ہی اس کے۔ ہم دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ ہم دونوں بہت چھوٹی عمر کے تھے، لیکن محبت بڑی پکی تھی ہماری۔ خیر، محبت پکی کہاں ہوتی ہے؟ ہاں، یہ تھا کہ کالج کی محبت تھی تو بس ایک یقین سا تھا کہ وہ میرا ہے۔ نہ ہی اس کے گھر والے مانے، نہ ہی میرے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ چلو کورٹ میرج کرتے ہیں۔ جب ہم کورٹ پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہاں کافی سی ایسی لڑکیاں تھیں جو میری ہم عمر تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں، میں بالکل صحیح فیصلہ کر رہی ہوں۔ آج کل ہر لڑکی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے لے اور خوش رہے، لیکن پھر کچھ سرگوشیاں میرے کان پر گزری، کچھ باتیں میری سماعتوں سے ٹکرانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹی عمر کی لڑکی رو رہی تھی اور اپنے والد کے قدموں میں بیٹھی تھی، کہتی تھی بابا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اسے دیکھ کر جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید اس لڑکی کی جگہ میں اپنے والد کے قدموں میں ہوں۔ اور پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ میں اس لڑکے کا انتظار کر رہی تھی کورٹ میں کہ ابھی وہ آئے اور ہم نکاح کریں۔ یوں انتظار میں گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، یہاں تک کہ کورٹ کی ٹائمنگ بھی ختم ہو گئی۔ اس لڑکی کا حال دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک عبرت میرے سامنے ہے کہ شرم کرو اور پچھتاؤ۔ میں بار بار اس شے سے اپنا دھیان ہٹانا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دھیان اسی طرف راغب ہو رہا تھا۔ خیر، میں انتظار کرنے لگی، لیکن وہ نہیں آیا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے کالج کی ٹائمنگ سے بھی اوپر وقت ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ اب اگر میں گھر جاؤں گی تو گھر والوں کو کیا جواب دوں گی۔ اور اتنے میں میرے ذہن میں صرف یہی خیال آیا کہ یہ جو لڑکی رو رہی تھی یہ شاید اس کی زندگی نہیں، میری اگلی زندگی کا ایک ٹریلر تھا۔ اور پھر میں نے پچھتانے سے پہلے ہی اپنی غلطی سدھار لی، اور مجھے اندازہ ہوا کہ جو کلنک میں اپنے ماتھے پر لگانے چلی تھی اللہ نے مجھے اس سے محفوظ فرمایا۔ اللہ پاک ہر بہن بیٹی کو ہدایت نصیب عطا فرمائے اور اپنی امان میں رکھے، آمین۔